بہت بڑا ڈیسیجن ہے. امید یہی کرتا ہوں کہ ساری ٹیم اکٹھی رہے گی بابر کے نیچے, کیونکہ ان کا وائٹ بال کرکٹ کا ان کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے. سو ایک اسٹرانگ کال ہے یہ, کیونکہ ورلڈ کپ سے پہلے اسٹرانگ کال لینی جو ہے نا وہ آسان بات نہیں ہوتی ہے. بٹ اینی وے وہ ڈیسیجن ہوا ہے. یہ ہمارے سسٹم کو ایک طرح سے بھی لٹل تو سخت ورڈ ہوگا, مگر ہمارے سسٹم کی گروتھ میں ایک طرح سے کوشچن مارک لگاتا ہے, کیونکہ آبویسلی آپ کو نیا ٹیلنٹ اس طرح کا نہیں مل رہا ہے, اسی لیے آپ کو فال بیک کرنا پڑ رہا ہے ایسی سچویشن میں جہاں پہ آپ ریٹائرڈ کرکٹرز کو واپس لے کے آ رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسپریشن موڈ میں نہیں جانا چاہیے بیفور دا ورلڈ کپ, کیونکہ کئی دفعہ, اور یہ ایگزامپلس آپ کے سامنے ہیں, ہم جو آئی تھنک 2003 کا جو ساؤتھ افریقہ کا ورلڈ کپ تھا, اس میں ہم سارے سو کالڈ گریٹس کو لے گئے تھے کہ جی ایکسپیرینس بھی ہے ان کے پاس, یہ بھی ہے, ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں 7-8 کو اور یہ ہمیں ورلڈ کپ جتا دیں. ایسا نہیں ہوا, مار پڑی ہمیں. سو یوتھ کے ساتھ بریلینس بھی آتی ہے, ایکزیوبرنس بھی آتی ہے, ایک سینس آف ایکسپیکٹیشنز ڈیولپ ہوتی ہے یوتھ کے ساتھ. نئے پن میں ٹھیک ہے کئی دفعہ پرابلمس ہوتی ہیں, مگر وہ کسی بیگیج کے بغیر جاتے ہیں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے. سو آپ بیگیج کے ساتھ جب پلیئرس کو بھجوائیں گے تو وہاں پہ پرابلم بھی ہے. آپ کیا مجھے بتائیں, اگر بابر اعظم کپتان ہیں, ان کے ساتھ ان 2 پلیئرز نے اوپنلی ان کو کرٹیسائز بھی کیا ہوا ہے. اب اگر جینوئنلی بابر اعظم ان کو نہیں کھلاتے ہیں 2-1 میچز کے بعد, تو باہر بیٹھ کے پالیٹکس شروع سے دیکھنا ہے آپ کو کہ یہ جو اور جو گریٹنس ہوتی ہے نا پرفارمنسز میں, وہ انوائرمنٹ کے تھرو ہوتی ہے. وہ ایک سکون, جب ایک کریٹو آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا, جب وہ کتاب لکھتا ہے یا جب کوئی پینٹنگ کر رہا ہوتا ہے, وہ انارکلی کے مین بازار میں نہیں کرتا ہے, وہ جاتا ہے ایسی ماحول میں جاتا ہے جہاں اس کو سکون ملتا ہے, تب اس کی گریٹنس اور کریٹیوٹی سامنے آتی ہے نا. اگر ورلڈ کپ میں اس ڈگ آؤٹ میں اس انوائرمنٹ میں ٹربولنس پیدا کر دی تو پھر آپ ورلڈ کپ کیسے جیتیں گے؟ پھر آپ کی گیم پہ کانسنٹریشن نہیں ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا ایک طرح سے کویسچن اٹھا کہ تھوڑا سا پینک موڈ میں نہیں جانا چاہیے ہمیں. اگر چلے گئے ہیں تو اس کو پھر دیکھنا چاہیے, دوبارہ سے ریوزٹ کرنا, زیادہ بہتر فیلڈ پوزیشنز میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں ہمیشہ ان سے بات کرتا تھا کہ تم لانگ آن لانگ آف پیچھے کر دیتے ہو, میں جب بیٹنگ کر رہا ہوں آرام سے مجھے سنگل ملے گا تو پھر سے اسٹریٹجی نان اسٹرائکر والے پہ تمہیں نہیں ڈالنی پڑے گی, تو تم کیوں اتنے آسان فیلڈ دے دیتے ہو. سو کئی جگہوں کے اوپر آئی ایم شیور کہ آئی تھنک اب بہت بہتر وہ کپتانی کریں گے اور فیلڈ سیٹ بھی بہت بہتر ہوگی, میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. سو جب بابر اعظم, میں چیئرمین تھا, بابر اعظم سے میں روز ایک طرح سے میٹنگ کرتا تھا, اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میرے لیے جو 2 چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہے فار پاکستان کرکٹ ٹو گرو. ایک ہے آپ کے جو گراؤنڈ سٹاف ہوتا ہے, جو کہ آپ کی پچز کو لک آفٹر کرتا ہے, جو سسٹم کو لک آفٹر کرتا ہے, آبویسلی آپ کا فرسٹ کلاس سسٹم ہوتا ہے. دوسرا کپتان, میں اس کپتان کے نیچے کھیلا تھا جو کہ آل پاورفل تھا, عمران خان, جو کہ اپنی ٹیم بناتے تھے, اسٹریٹجی بناتے تھے. جب اسٹریٹجی بن جاتی ہے تو پھر آپ سلیکشن کمیٹی کے پاس جاتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے بھارت کو ہرانا ہے اور یہ مجھے پلیئرز چاہیے, تو تبھی وہ پلیئرز جو سلیکشن کمیٹی ہے نا آپ کو دیتی ہے. اگر آپ اسٹریٹجی کے بغیر چلے جاتے ہیں اور آپ پلیئرز مانگنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے پلان ہرانے کا. سو بابر اعظم سے ہمیشہ میں یہ کہتا تھا کہ تم XYZ کو مانگ رہے ہو, مجھے جیتنے کا پہلے پلان بتاؤ, تم کیسے ہراؤ گے. پھر وہ مجھے ایکسپلین کرتا تھا, اور پھر میں نے اور کپتان کو میں نے اسٹرانگ کرنا تھا, کیونکہ کرکٹ ایک ابھی بھی وہ واحد سپورٹ ہے جو کہ فٹ بال کی طرح سائڈ لائن سے نہیں رن کی جاتی ہے. یہاں پہ کپتان جو ہے نا وہ آل اینڈ آل پاورفل ہوتا ہے, کیونکہ پلیئرز کو اس نے بیک کرنا ہے, پلیئرز نے ریسپانس کرنا ہے, پلیئرز نے اس کو دیکھنا ہے ایز دی الٹیمیٹ ہی مین, اور پھر پلیئرز کا اگر وہ کانفیڈنس کپتان میں ہوگا تو پھر ہی ٹیم آگے جائے. یہ بڑا امپورٹنٹ اب ایسپیکٹ ہے کہ اب اناؤنس تو کر دیا ان کو, اب ان کو اسٹریٹجی پریزنٹ کرنی ہے کہ مجھے یہ 4 پلیئرز چاہیے اور یہ 4 پلیئرز نہیں چاہیے. اور آئی تھنک اگر یہ کرکٹ بورڈ انٹیلیجنٹلی اپنے کارڈز پلے کرے گا تو بابر اعظم کو فل اتھارٹی کے ساتھ لے کے آئے گا, کیونکہ اس میں ایگو ایشوز نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ اکاؤنٹیبل وہ تبھی ہوں گے جب ان کی مرضی کے آپ پلیئرز دیں گے, تبھی اگر وہ خدا نہ خواستہ ہارتے ہیں تو آپ ان کو اکاؤنٹیبل پھر رکھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اور یہ ساری جو ان کی پالیٹکس ہے نا, بیسکلی اگر میں لبے لباب بتاؤں نا آپ کو, تو یہ بالکل انہوں نے ویسے کیا جیسے ہی کرکٹ کھیلتے تھے. ایگریسو تھے, ہیڈ آن اپوزیشن کو لیتے تھے, اٹیکنگ پوسچر رکھتے تھے, یا جیتنے یا ہارنے پہ بلیو کرتے تھے. یہ نہیں تھا کہ کوئی ڈرا مینٹیلٹی تھی ان کے ذہن میں کہ بچ جاؤں میں, یہ ان کے ڈی این اے میں نہیں ہے یہ. پھر یہ کہ فٹنس بھی تھی, پھر یہ کہ پوری ٹیم ایسے بناتے تھے جو ان کے جو ان کا ذہن جس طرح سے انہوں نے لڑنا ہے میچ میں یا جس طرح سے جیتنا ہے, وہ اس کے مطابق اپنی پلینگ فیلڈ ڈالتے تھے, اور اس میں زیادہ تر دلیر
بندے ڈالتے تھے جو کہ ہک اینڈ پل کھیل سکتے تھے, جو کہ اٹیکنگ کرکٹ کھیل سکتے تھے, جو کہ اسمارٹ کرکٹ بھی کھیل سکتے تھے. ان کے لیے 1-2 الگ پلیئرس تھے. پھر بولنگ میں ہمیشہ جینون پیس, یعنی کہ وہ بھی اٹیکنگ پیس. لیگ اسپنر کو 2-2 کھلاتے تھے. سو ہوتا کیا ہے, جب آپ لیگ اسپنر کو کھلاتے ہیں تو وہ رنز بھی دیتے ہیں مگر وہ آؤٹ بھی کرتے ہیں. اور ون ڈے میں ہم ٹرینڈ سیٹر بنے تھے ان کے نیچے, جہاں 2 لیگ اسپنرز کھیلتے تھے, عبدالقادر اور مشتاق احمد. اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم وکٹیں ملیں ہمیں, تاکہ ہم وکٹس لیں گے تو رن ریٹ کم ہوگا اور ہم میچ جیتیں گے. سو ان کی جو فلاسفی ہے نا پالیٹکس کی, وہ مرر کرتی ہے ان کی کرکٹ کی فلاسفی. کئی دفعہ زیادہ اگریسو ہو گئے. فار ایگزامپل جیسے رشیا کا کیس تھا, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اکنامکلی ابھی یا پولیٹیکلی اتنا ایک اسٹرانگ پلیئر نہیں بنا ہے کہ ہم سپر پاس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور کہیں کہ مائی وے اور ہائی وے. وہ آئی تھنک آتی ہے پوزیشن آپ کے اکنامک بلڈ اپ سے. تو مجھے لگا کہ وہاں پہ شاید, اگر میں ان کو ڈاؤٹ نہیں کرتا ہوں بیکاز وہ کرکٹ کی فلاسفی وہ کھیلے وہ اننگز اور میرٹ پہ تھی. ویسے بائی دا وے وہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اگر ہمیں تیل رشیا سے مل رہا ہے یا امریکہ ہمیں نہیں کھیلنے دے رہا ہے تو وہ آن میرٹ جسٹیفائڈ تھا وہ. بٹ آئی تھنک فرام اے کنٹریز پوائنٹ آف ویو آئی تھنک ہم ابھی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں.